ہمیں تجزیہ کار فخر عالم یوسفزئی صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ فخر عالم صاحب آپ ٹائم دینے کا. سر آپ اس بارے میں کیا کہے؟ ایران کے شہر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہے، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا. بالکل میرے خیال میں یہ بڑا ایک سب سے پہلے تو افسوسناک صورتحال ہے کہ یہ ابھی سال نہیں ہوا، جون 2025 کے بعد یہ دوسرا بڑا حملہ ہے جو اسرائیل اور امریکہ مل کر رہے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ابھی بھی آپ کے کوئی پینلسٹ بات کر رہے تھے کہ ایک یونٹی نہیں ہے. ایران اکیلا لاسٹ ٹائم بھی جب ہم دیکھ رہے تھے تو جو بھی مقابلہ وہ کر سکتا تھا اپنے اویلیبل ریسورسز کے مطابق وہ کرتا رہا، لیکن نہ تو یونائٹڈ نیشن نے کوئی اس میں رول پلے کیا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ OIC ایک بہت بڑا فورم ہے مسلم کنٹریز کا، نہ اس کا کوئی ایسا ہمیں رول نظر آیا، یا جو ہمارے بڑے کنٹریز ہیں جو رول ادا کر سکتے ہیں وہ نہیں نظر آیا. اور اس دفعہ بھی کچھ اس قسم کی چیز لگ رہی ہے کہ ایران باقاعدہ کہہ بھی رہا تھا کہ ہم یورینیم افزودگی کو ترک کر دیں گے، 3.5% تک لے کے آ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ اور جو نتن یاہو صاحب ہے وہ اس بات پہ ایگری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایران کے پاس کسی قسم کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کی طرف اگر وہ جانے کی کوشش کر سکتے ہیں یا میزائل ٹیکنالوجی کی طرف جانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ میرے خیال میں ایک بڑی کریٹیکل سچویشن، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت پاکستان کی اگر میں بات کروں تو ایک سائڈ ویسٹرن بارڈر پہ ہمارا افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ جاری ہے، اور اگر اس خطے میں بھی یہ ڈسٹیبلائزیشن ہوتی ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بھی ایک مطلب وہی والی بات ہے، خدا نہ کرے لیکن ایک اچھی صورتحال نہیں ہے اس ریجن پورے کے لیے. ابھی پاکستان کا رول ہو گیا یا مڈل ایسٹ کا رول ہو گیا وہ بہت زیادہ اہم ہوگا کہ کیا وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں ان کے اس وقت ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ، کیا کوئی ایسا رول پاکستان پلے کر سکتا ہے، یا ایران کو کس جگہ پر آ کر وہ رکیں گے کہ بھائی ہم اس کے اوپر جو حملہ ہے یا جو ان سے یورینیم کی بات کر رہے ہیں اس کو وہ جسے کہتے ہیں کہ ختم کریں گے. کیونکہ لگ ایسے رہا ہے کہ ایران اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایران کافی حد تک انہوں نے ان کی بہت زیادہ باتیں مانی بھی، اور اس کے باوجود اگر اٹیک ہوتا ہے ڈائیلاگز ہو رہے تھے اور یہاں تک کہا گیا تھا کہ ابھی آپ کے اوپر حملہ ہم نہیں کر رہے، لیکن ایک دم سے اسرائیل نے اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ نے حملہ کر دیا. بٹ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ اس ریجن میں یا پھر ارد گرد کے جو ممالک ہیں لازمی سی بات ہے کہ ان کے جو جہاز ہیں وہ کہیں سے اڑ کر آ رہے ہوں گے، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایران کے اندر موجود تھے. تو یہ ہے کہ اس دفعہ سعودی عربیہ، UAE اور قطر نے کچھ تھوڑا سا ان کو کہا بھی تھا کہ ہم آپ کو ایئر بیسز وغیرہ نہیں دیں گے، لیکن شاید ان کی یہ جو دھمکی تھی وہ بھی خاطر میں نہیں لائی گئی. اور جو نتن یاہو ہے میں کہتا ہوں کہ اس وقت ایک سب سے بڑا جو انٹرنیشنلی ایک جسے کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کو وار کرمنل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ شاید اس بات سے نہیں ہٹنے کو تیار کہ وہ ایران کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کر لے. امریکہ مذاکرات کرتا ہے، اسرائیل آ کر حملہ کر دیتا ہے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ہم لوگ جس ریجن میں ہم لوگ آباد ہیں، ہم لوگ رہتے ہیں، تو ہمارے لیے سچویشن جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہے، اور یقینی طور پر ایران کے لیے ایک مشکل صورتحال اس لیے کہ اس سے پہلے ان کے اوپر 13-14 سال سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اگر ان کے اوپر یہ دوسرا بڑا 1 سال سے کم عرصے میں دوسرا بڑا حملہ ہے تو میرے خیال میں ریجن کے لیے ہم لوگ سب کے لیے ایک بڑی خطرناک اور الارمنگ سچویشن کریٹ ہو رہی ہے اس وقت. جی یوسف صاحب، ٹرمپ تو بڑے امن کے دائی بنتے ہیں کہ میں امن چاہتا ہوں، لیکن اسرائیلی وزیر دفاع نے تصدیق کی ہے کہ ہمیں طاقت کا استعمال کرنے کے لیے ٹرمپ نے آج ہی اندیا دیا تھا. بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیں آپ کو ہم ان ایشوز کو کور کرتے ہوئے آ رہے ہیں. کب ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل نے اگر کچھ کیا ہو تو امریکہ نے ان کو سپورٹ نہ کیا ہو؟ بغیر امریکن سپورٹ کے دیکھیں اسرائیل جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، بغیر امریکن سپورٹ کے وہ کبھی بھی اس ریجن میں کسی ملک کے خلاف نہ تو وہ جنگ چڑھ سکتا ہے نہ اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. بالکل ایک بہت بڑی سپورٹ ان کو امریکہ کی حاصل تھی. جون 2025 والا حملہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ سے میزائل اور فورسز اور بڑے بڑے جہاز، یعنی ساری چیزیں ان کے پاس اویلیبل تھی، آ رہی تھی. تو اس وجہ سے وہ اس ریجن کے اندر میں کہتا ہوں
हूं कि आई एम सॉरी टू से कि हमें एक मतलब वर्ड यूज कर रहा हूं कि गुंडा बना फिर रहा होता है इस रीजन का, और वो कर रहा है ये अमेरिकन सपोर्ट के बगैर वो किसी को भी आंखें नहीं दिखा सकता। बल्कि मैं ये कहता हूं कि अमेरिकन सपोर्ट के बगैर वो फलस्तीन जैसे मुल्क जो बिल्कुल उनके पास न फौज है न कोई और ऐसी चीज है, वहां पर भी ये कुछ नहीं कर सकता था जो गुज़िश्ता 3-4 सालों में वो करता रहा है। और जो वहां पे उन्होंने इंसानी जान जिन्हें 60-70 हजार इंटरनेशनल इदारे रिपोर्ट करते हैं कि ये जाने गई हैं। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, वैसे तो कहा जाता है कि जी बड़ा जी नोबेल प्राइज भी दिया जाए और मैन ऑफ पीस है, अपने आप को कहते हैं कि मैंने जंगें रुकवाई हैं, लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि वो यहाँ पर ईरान के ऊपर ये पिछले 10 महीनों में ये दूसरा बड़ा हमला किया गया। और ये पूरा जो हमला हुआ है या पिछले लास्ट टाइम हुआ था लास्ट ईयर 2025 में, उसमें दोनों मतलब मिलकर ये काम कर रहे थे। तो इसलिए ये बातें करना कि अगर हम इस खुशफहमी में रहते हैं कि जी वो अमन के दाई हैं, हमें इराक भी याद है 1992 में, हमें अफगानिस्तान और सूडान और बाकी कंट्रीज भी याद है कि क्या होता रहा है, लेकिन बगैर अमेरिकन आशीर्वाद के एज ए सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड मेरा नहीं ख्याल कि उसके बगैर इजराइल कुछ करता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इजराइल कर लेता है पीछे से अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो किसी भी प्रेसिडेंट की, जो बाइडन हो, ट्रंप हो, ओबामा हो, क्लिंटन हो, सब के सब उनको सपोर्ट करते हैं और अनकंडीशनल सपोर्ट होती है। किसी किस्म के उनके ऊपर नेतन्याहू साहब के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं होता। उनको ये पता है कि मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, मुझे सपोर्ट हासिल है। यही वजह है कि वो ईरान को मतलब बावजूद इसके कि ईरान कोशिश करता रहा है इस दफा कि यार ये जंग ना हो, ईरान बचा जाए इस जंग से, लेकिन जब वो नहीं चाहते थे कि ये जंग ना हो, मतलब इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते थे, तो ईरान बेचारा, मैं कहता हूँ जितना मर्जी वो चाहे वो चीज नहीं हुई। और आज हम ये देख रहे हैं, आप और हम इस पे बात कर रहे हैं, जब ब्रेकिंग न्यूज के इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर एक दफा फिर बड़ा हमला किया है। और ये जंग जो है अभी शुरू हुई, देखते हैं कि ईरान इनको क्या रिस्पॉन्ड करता है। लास्ट टाइम तो एक बेहतर रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन इस दफा देखना पड़ेगा कि ईरान की कैपेबिलिटी क्या है इजराइल को टारगेट करने की, कि कर सकता है।